بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ ایک ویڈیو سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تین قسمیں کھا کے کہتا ہوں، کل رات 4 بجے تقریباً صبح فجر کے ٹائم پہ مجھے ایک فون آیا، اور فون آیا قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ قسمیں یقین میری آپ آپ پہ نہیں، ہماری بات پہ یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، آپ کے پاس آپ اتنی کو قسمیں یقین اگر ہوتا تو میں اتنی قسمیں کھاتا، کسی کو مرنا پڑتا تو وہ قسم وہ اس لیے میں نے کھائی کہ وہ قسم چونکہ ہے ہی اس لیے۔ اچھا چلے گئے تو 4 بجے جو خواب آیا، وہ فون آیا تو وہ سائل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مولانا آزاد جمیل بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ آزاد جمیل بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں۔ ان نون نمبر تھا تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عابد علی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ کہا میں لڑکانہ سے بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بات کریں؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، اور مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میرا مبلغ ہے یا میرے دین کا داعی ہے، اور میرا نام لیا۔ تو اس نے اس دن ایک وظیفہ بتایا ہے جو تمہارے لیے تنگ دست۔ یہ آپ نے ویڈیو سنی، یہ حضرت مولانا آزاد ذلیل صاحب ہیں۔ کیونکہ ان کا اصل جو نام ہے وہ جمیل نہیں ہے، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سن کے ان سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب سے منسوب کرنے کے لیے جمیل آگے لگایا، اور لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے، حالانکہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر۔ اس سے بڑھ کر اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا جائے۔ یہ ایک شغل لگایا ہوا ہے ہمارے یہاں کے لوگوں نے، یہ تو عالم بھی نہیں ہے، یہ ایک بہروپیہ ہے، عالم بھی نہیں ہے، یہ بہروپیہ صرف چند چیزیں بیانات سیکھ کے یہ لوگوں کو بس یہ تاثر دیتا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہوں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ عالم بھی نہیں ہے، انہوں نے کسی ادارے سے عالم کی سند نہیں لی ہے، بس یہ بیانات سیکھ کے اور گورنر سندھ کی خوشامد کر کے اور یہ چیزیں کر کے یہ اوپر لوگوں کو متاثر کرتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عابد علی کی مجھے کال آئی صبح 4 بجے، جو کہ لاڑکانہ سے تھے، انہوں نے مجھے کال کی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو وہ نمبر کہاں سے ملا؟ عابد علی کو ان کا نمبر کہاں سے ملا؟ کیا نعوذ باللہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد علی کو ان کا نمبر بھی دیا کہ اس کو خبیث کو فون کرو، اس بدبخت کو فون کرو، اس ذلیل آدمی کو فون کرو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب آتا ہے، اور خواب آنے کے بعد وہ فوراً صبح 4 بجے اس کو کال کرتا ہے، یہ کہتا ہے صبح 4 فجر کے بعد میں نے پھر اس کو کال کی تو اس کے پاس آپ کا نمبر کہاں سے آیا تھا حضرت صاحب؟ یہ وہی کہانی ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھ کے لوگوں کے سامنے رو رو کے یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پاکستان میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، میں ان کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا، میں رو رہا تھا، میں ان کو جانے نہیں دے رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یہاں رک جائیں۔ لوگوں کو یہ متاثر کرنے کے لیے ایسے جھوٹے خواب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر تو پاکستان میں توہین رسالت کا پرچہ کٹنا چاہیے۔ اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر آپ میری میزبانی کریں گے، وہ خوش آمدی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں گے یار۔ اور اس کے بعد ابھی کہاں یہ حضرت صاحب؟ کینیڈا کے وہاں خوبصورت جو ہے نا وہ پہاڑوں میں رہتے ہوئے کیا یہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ یہاں منہاج القرآن بنا کے کہنے لگے منہاج القرآن کا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں، اس کا نام منہاج القرآن رکھیں، میں اس میں بھی تشریف لاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اس وقت پاکستان میں رکوں گا، میری 2 شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ آپ میری میزبانی کرو، دوسرا یہ کہ میں کہیں آؤں گا جاؤں گا تو میرا ٹکٹ کا بھی انتظام کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب میں 1 ہفتے کے بعد 7 دن یہاں پہ رہوں گا، اس کے بعد جب میں مدینے جاؤں گا تو میرے مدینے کا ٹکٹ کا بھی انتظام کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے بدبخت آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی صحابہ کو تو یہ تنگ دستی سے بچنے کا وظیفہ نہیں بتایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ پڑھتے رہیں، آپ کو تنگ دستی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پڑا ہوتا تھا کہ انصار اپنے باغ کو دیکھتے کہ ان کے باغ سے آمدن ہوتی تھی، جو مہاجر صحابہ تھے ان کی تجارت تھی، ان کو وہاں سے آمدن ہوتی تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی ہے۔ تو بھئی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وظائف نہیں بتائے، اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ دیکھیے گا، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ عید والے دن 3 پیس میں اور یہ عورتوں کے جھومٹ میں نظر آئے گا یہ بدبخت آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تو عابد علی کو یہ نہیں فرمایا کہ اس بدبخت سے کہو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک غیر محرم کے ساتھ بغیر پردے کے آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے اور پروگرام نہیں کرو، اور یہی دعا اگر یہ بدبخت پڑھ لے تو اس کو یہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ انہوں نے جو جھوٹ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی یہ ہے۔ یہ صرف ایک چینل کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی جگہ کو پکا کرنے کے لیے یہ خوشامد کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ اس جو ہمارا یہ شو ہے اس کی اونر اس کی چلانے والی آپ ہیں، آپ کے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بدبخت آدمی، کل قیامت کے دن مرو گے نہیں، کتنی خوشامد کرو گے۔ یہ جب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں بیٹھتا تھا تو ان کے ساتھ ایک اور ہوتے تھے ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدبخت جب میرے ساتھ وہاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں بیٹھتا تھا تو اس وقت اس کو اتنا بھی نہیں آتا کہ جب سوال جواب ہوتے تھے تو جب آفیار ہوتے تھے، جب چینل بند ہوتا تھا تو اس وقت یہ ہم سے پوچھتا تھا کہ اس کا یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ کیسے۔ آج صرف اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا شناختی کارڈ چیک کیے جائے، اس کا نام شناختی کارڈ پہ بھی آزاد جمیل نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور ہے۔ میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 1-2 واقعات سنا دیتا ہوں، آپ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جہاں کے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتی گھر میں تو دروازہ بجاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ میری بیٹی تشریف لائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ تشریف لے جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پہ بوسہ دیتے، پیار دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ آج کل والدین خود اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، پھر جب اولاد باغی بن جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی۔ اگر خود آپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کی اولاد بڑے ہو کر پھر آپ کو بھی عزت نہیں دے گی۔ یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں، شاید وہاں کچھ آیا ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ تو آ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ دروازہ کھولیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 3 بکریاں ہیں، اگر چاہو تو وہ لے جاؤ، اگر چاہو تو میں آپ کو 3 دعائیں سکھا دیتا ہوں، قربان جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں، مجھے آخرت چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے ملاؤں کی طرح مجھے خوشامد اور چاپلوسی نہیں چاہیے، مجھے دعائیں سکھا دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 دعائیں سکھا دی۔ گھر تشریف لے گئی، حضرت علی رضی اللہ پوچھا کہ فاطمہ کیا لائی ہیں؟ فرمایا دنیا نہیں آخرت لے کے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کو 5000 بکریاں چاہیے یا 5 دعائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 5 دعائیں سکھا دیجئے مجھے، 5000 بکریاں نہیں چاہیے۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، اس کے گھر کے حالات یہ ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، دروازہ بجایا، اجازت چاہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس چادر نہیں ہے جس سے میں پردہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اٹھا کے دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی کیسے حالات ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کے رونے لگی. فرمایا پہلے تو فاقے ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب تو بیماری ہے، اس کی دوائی کے بھی پیسے نہیں. علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کے اوپر اپنی ٹھوڑی مبارک رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. بیٹی اپنے باپ سے پیار کرتی ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے جو اس کو تول سکے، کوئی ترازو نہیں ہے جو اس کو تول سکے. جب بیٹی اپنے باپ کے سینے کے اوپر چڑھ جائے کھیلنے کے لیے، چھوٹی بچی، تو خدا کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری رحمتیں انڈیل دی ہیں. آپ جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں، جتنی بھی تھکاوٹ ہو، جب بیٹی ایک گلاس پانی کا پوچھتی ہے تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیار کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھا کے نہیں روئے، احد میں پتھر کھانے کے بعد اپنے دندان مبارک شہید کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے. لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. فرمایا اے فاطمہ، کیا آپ کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز کافی نہیں ہے کہ تو دو جہاں کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ حضرت فاطمہ نے میں اس پہ راضی. تو میرے بھائیو، صرف دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خواب بیان کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ سال کے بعد یا کم سے کم 100 سال کے بعد تو آپ مر جائیں گے. 100 سال کے بعد یہی آپ کی دولت کوئی اور لے لے گا. آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں جو آپ کو بھول جائیں گی وہ لے جائیں گی. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے جھوٹے بہتان لگا کے خواب بیان کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.